الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ معارج کا مطالعہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے شروع کیا تھا۔ اس دوران بیشتر وجوہات کی وجہ سے گیپس آتے رہے اور یہ سورہ جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہوگی، لیکن اس سے میرے خیال سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم بے شک تھوڑا تھوڑا پڑھ کے قرآن کو سمجھیں، اصل چیز اس کو اچھی طرح سمجھنا اہم ہے، اس میں بے شک ہمیں جتنا مرضی وقت لگے۔ تو میں سورہ معارج کی جو گزشتہ آیات ہیں ان کا سادہ ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ بہت جلدی مچائی ہے ایک جلدی مچانے والے نے اس عذاب کے لیے جو ان منکروں پر آ کر رہے گا، اسے کوئی ہٹا نہ سکے گا۔ وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو عروج کے زینوں والا ہے۔ یہ ہر چیز کو اپنے پیمانوں سے ناپتے اور پھر جلدی مچا دیتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ فرشتے اور روح الامین تمہارے حساب سے 50,000 سال کے برابر ایک دن میں اس کے حضور چڑھ کر پہنچتے ہیں۔ اس لیے اے پیغمبر تم ان کی باتوں پر پورے حسن و وقار کے ساتھ صبر کرو۔ یہ اس کو دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں گے یہاں اور اس کے بعد آخرت میں بھی، اس دن جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دنی ہوئی اون کی طرح ہوں گے، اور کوئی سچا دوست بھی اس وقت اپنے کسی دوست کو نہ پوچھے گا، اس کے باوجود کہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے خاندان کو جو اسے پناہ دیتا رہا اور روئے زمین کے ہر شخص کو فدیے میں دے دے، پھر اپنے آپ کو اس سے چھڑا لے۔ ہرگز نہیں، وہ آگ کی لپٹ ہے چمڑی کو ادھیڑتی، ہر اس شخص کو پکارتی ہوئی جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور مال جمع کیا پھر سینت سینت کر رکھا۔ یہ اسی طرح جلدی مچاتے رہیں گے، تم ان کی پرواہ نہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے صبرا پیدا ہوا ہے۔ اس پر جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو سخت بخیل بن جاتا ہے۔ ہاں مگر وہ نہیں جو نمازی ہیں، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں، جن کے مالوں میں سائل و محروم کے لیے ایک مقرر حق ہے، جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پروردگار کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے کوئی نہ ڈر ہو جائے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے سوا، اس لیے کہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ہاں جو اس کے آگے کچھ چاہیں تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ تو سورہ معارج کی پہلی 31 آیات کا ہم نے مطالعہ کر لیا تھا۔ اس میں خاص طور پہ ہم اس مقام پر پہنچے تھے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان بہت بے صبرا پیدا ہوا ہے، یعنی انسان کی سرشت میں بے صبرا پن موجود ہے۔ لیکن یہ ایسا نہیں کہ اس طرح کی جو فطری کوالٹیز انسان کے اندر اگر کوئی موجود ہوں تو انسان ان پر قابو نہیں پا سکتا۔ جیسے انسان کے اندر جنس کی جبلت ہے، جیسے انسان کے اندر خوف اور طمع کی جبلت انسان کے اندر موجود ہے، تو جیسے انسان ان سب چیزوں پر محنت سے، مشقت سے، ریاضت سے ان پر قابو پا سکتا ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان چیزوں پر بھی، اس بے صبرے پن پہ بھی انسان قابو پا سکتا ہے اگر وہ یہ چیزیں کرے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے اور اس کی پابندی کرتے ہیں، اس میں مداومت جو لفظ ہے کہ جس کو ہمیشہ اس کی پابندی کرتے ہیں، وہ لوگ بے صبرے پن پہ قابو پا سکتے ہیں۔ جن کے مالوں میں سائل و محروم کے لیے حق ہے، وہ لوگ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کوالٹیز ہیں اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو نتیجتاً انسان اس بے صبرے پن پر قابو پا سکتا ہے۔ اسی سے متصل آج ہم اگلی آیات کا مطالعہ کریں گے کہ یہ آیات میں خود پڑھ دیتا ہوں کہ والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنت مکرمون۔ یہ 32 سے 35 نمبر آیات ہیں جن کا ہم مطالعہ آج کریں گے۔ ان آیات میں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا پہلے بھی کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ بے صبرے پن، یعنی انسان عجلت پسندی میں، بے صبرے پن میں جب پڑتا ہے
تو اس سے بچنے کے لیے کون کون سی چیزوں کو اختیار کرنا اہم ہے. اس سے پچھلی چیزوں کو میں نے ذکر کیا اس سے پہلے. اب اگلی چیزیں کہ جو خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، جو اپنی گواہی پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہی ہیں جو بہشت کے باغوں میں ہوں گے بڑی عزت کے ساتھ. یعنی یہ بھی چیز ساتھ میں بتا دی کہ اگر انسان اپنے بے صبرے پن پہ، عجلت پسندی پہ، اس پر قابو پا لے ان چیزوں کے ساتھ، تو یہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جنت کے باغوں میں بڑی عزت کے ساتھ رکھے گا. تو ہم اس میں اب پہلی اس کی بات کی طرف چلتے ہیں کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ جو خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں. اب اس میں اہم چیز جو سمجھنے کی ہے کہ ایک ہی بات ہے جو نیکیوں کا شرازہ ہے. یعنی یہ جو دو چیزیں ہیں یہ اتنی وسیع معنی میں ہیں، یعنی امانتوں اور عہد کا پاس کرنا اتنے وسیع معنی میں ہے کہ اس میں سمجھیں کہ تمام نیکیاں اس کے اندر اصل میں آ سکتی ہیں. تو پہلی چیز ہے کہ امانتوں کا کیا مفہوم ہے. اب تو امانتوں کا مفہوم جیسا کہ علماء نے بیان کیا کہ انسان کی جتنی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں اور جن اسباب و وسائل سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہرہ مند فرمایا، وہ سب اس کی تحویل میں امانت ہے. یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوتیں دیں، صلاحیتیں دیں، اس کو دولت سے نوازا، اس کو عزت سے نوازا، اس کو اگر حسن سے نوازا، اس کو اللہ تعالیٰ نے شہرت عطا کی، اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا، اور اس طرح کی بہت سی اور چیزیں. تو ان کو بجائے اس کے کہ انسان یہ سمجھے کہ یہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، یا یہ سمجھے کہ انسان کے ان پہ فخر میں مبتلا ہو جائے یا اس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر جاننے لگے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ اصل میں اللہ کی امانتیں ہیں جو اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اور ان تمام امانتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن قیامت والے دن سوال پوچھے گا. اس کے علاوہ مولانا شفیع عثمانی نے یہ بھی لکھا کہ تمام حقوق واجبہ جن کا ادا کرنا آپ کے ذمہ فرض ہے، وہ سب امانات ہیں. یعنی کہ انسان کے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ دوسرے انسانوں کے ہوں، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، دوستوں کے حقوق، یہ تمام چیزیں جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حقوق جو ہم پر عائد ہوتے ہیں، وہ سب بھی ہمارے پاس امانت ہے. تو قرآن پاک میں تصریح ہے کہ سمع و بصر اور عقل و دل کی تمام صلاحیتیں ہر نعمت سے متعلق سوال ہوگا. قرآن پاک نے بیشتر جگہوں پہ یہ چیز بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں انسان کو دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وقت دیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مثال کے طور پہ آج کل جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، ان کے پاس باقی سہولیات موجود ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھا کے اپنے لیے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی فائدے پہنچا سکتے ہیں. اسی طرح یہ جتنی بھی چیزیں، صلاحیتیں اور قوتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اسباب و وسائل دی ہیں، ان سب کی سب یہ سب اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں. اور ان کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے اندر رہ کے استعمال کرنا اصل میں یہ اہم ہے. اگر یہ انسان نہیں کرے گا تو نتیجتاً ان تمام کے بابت اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ان کے استعمال میں کوئی خیانت تو نہیں کی گئی. تو یہ سمجھیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں تمام چیزوں کا احاطہ ہو رہا ہے. اور یہ کتنی اگر سوچا جائے تو کتنی ایک طرح سے اہم بات ہے کہ، اور ہلا دینے والی بات ہے کہ ہر چیز کے معاملے میں انسان کو کتنا متنبع ہو کے چلنا ہے. حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جو تقریر بھی فرماتے ہیں اس میں یہ بات ضرور ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ خبردار رہو، جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جو عہد کا پابند نہیں اس کا کوئی دین نہیں. تو یہ دیکھیں کہ یعنی امانت اور عہد کے بارے میں، امانت اپنے وسیع مفہوم میں جس طرح کے اوپر بیان کیا، اور عہد کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح وسیع مفہوم میں آتی ہے. دوسری چیز جو بیان کی اپنی امانت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں. اب عہد بھی اصل میں ایک چھوٹے مفہوم میں نہیں بلکہ ایک بڑے مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے. تو عہد کئی طرح کے ہوتے ہیں. یعنی عہد کا مطلب ہے وہ عہد جو باہمی کول و قرار سے ہمارے اندر وجود میں آتا ہے. یعنی ہم انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ کوئی عہد باندھتے ہیں. وہ مختلف طرح کے عہد ہو سکتے ہیں کہ جو انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ باندھتے ہیں، یا انسان اپنی جس ریاست میں رہتا ہے اس کے ساتھ باندھتا ہے، یا انسان جو ہے وہ
مختلف طرح کے اپنے رشتے بناتا ہے جس میں وہ ایک عہد باندھتا ہے کول و قرار کے ساتھ، وہ بھی اس عہد کے معنی میں آئے گا۔ دوسری طرح کے عہد وہ ہوتے ہیں جس میں جو اگرچہ ہم کول و قرار نہیں ایکسپلیسٹلی ہم ان کو بیان نہیں کرتے یا کہیں پہ ریٹن اگریمنٹ نہیں ہوتا، لیکن ہر معاشرے میں مسلم اور معروف ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک چیز کو مسلم اور معروف کے طور پہ مانا جاتا ہے کسی معاشرے میں، تو وہ بھی ہم اس کو بھی اسی میں شامل کریں گے کہ وہ عہد ہے جس کو پورا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت سے جو عہد لیا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، یعنی ہماری فطرت سے جو عہد الست اللہ تعالیٰ نے لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عالم ارواح میں ان تمام انسانوں کو آدم کی پشت سے نکال کر ان سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو ہم سب نے اس چیز کا اقرار کیا اور عہد کیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کے علاوہ بھی فطرت کے باقی واجبات جو ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں، اور سب سے زیادہ اہم اس کا وہ عہد و میثاق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے ہم سے لیا ہے، اور جس کی دفعات نہایت وضاحت سے شریعت میں مرقوم ہے۔ اس افائی عہد کے لحاظ سے جشان بھائی آپ نے بھی ایک تحریر لکھی تھی، اس کو اگر یہاں پہ آپ کنیکٹ کر سکیں اور آپ یہ بتا سکیں، اور خاص طور پہ بڑی اہم چیز اس میں بیان کی تھی آپ نے، جو عہد ہم باندھتے ہیں ریاست کے ساتھ، تو وہ بھی اگر آپ مختصراً ہمارے سے شیئر کریں کہ عہد کا اس لحاظ سے آپ نے کیسے اس کو جوڑا تھا یہاں پہ۔ جی بالکل، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں وہ تحریر شیئر کر دوں گا ویسے گروپ کے اوپر، لیکن مختصر یہ کہ جب بھی ہم کسی ریاست کے شہری کے طور پہ رہتے ہیں یا کسی ملک میں جا کے اس کے شہری بنتے ہیں، تو ایک ہم اس کے ساتھ عہد کرتے ہیں اس کی شہریت لیتے وقت، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ریاست کے جو بھی قوانین ہیں ان کی پابندی کریں گے۔ ہمارے ہاں اصل میں ایک یہ نقطہ نظر پیدا ہو گیا کہ جب لوگ کسی غیر مسلم ملک میں جا کے رہتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہاں پہ مسلمان حکومت نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کی عہد کی پابندی کی بھی وہ نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے پاس ان پہ لازم نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو عہد کو پورا کرنے کا کہا ہے ہمیں، تو اس لیے کسی بھی ملک کے شہری کے طور پہ ہمیں اس کی قوانین کی پابندی کرنی لازمی ہے، جس میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک بہت وسیع معنی میں یوز ہوا ہے، تو اس میں جیسے آپ کی ٹیکسیشن کے مسائل ہیں، آپ کے ٹریفک لاز کی پابندی ہے، اور جتنے بھی قسم کے جو لاز ہم لوگ دیکھتے ہیں، تو اس میں لوگ عام طور پہ اس کو اس طرح دیکھتے نہیں ہے کہ جب وہ اس کی پابندی نہیں کر رہے تھے تو بیسکلی وہ اللہ کے حکم کی پابندی نہیں کر رہے ہوتے۔ جیسے اگر میں سڑک پہ جا رہا ہوں اور وہاں پہ اسپیڈ ہے کہ 100 پہ جانا ہے، تو میں وہاں پہ 120 پہ جا رہا ہوں، تو ویسے تو دیکھنے میں بڑی ایک ایسی بات لگتی ہے کہ یہاں پہ تو کیمرہ بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ اس عہد کی کو توڑ رہے ہیں جو آپ نے ریاست کے ساتھ کیا ہوا، تو ہو سکتا ہے کیمرہ تو ادھر موجود نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ ادھر موجود ہوتا ہے ہر وقت۔ بالکل، میرے خیال میں ہمیں اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے۔ تھینک یو ذیشان بھائی، ایکسلنٹ۔ یہ بہت اہم چیز میرے خیال سے جس چیز کو ہم بڑا لائٹلی لیتے ہیں عام طور پہ، عہد کی پابندی کو، اور یہ عہد جو انسان ریاست کے ساتھ باندھتا ہے یا دوسرے لوگوں کے ساتھ باندھتا ہے، وہ عہد جو بطور مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے باندھا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں، اور اس پہ بڑی اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے، کیونکہ اصل میں یہ کسی بھی معاشرے یا انسانیت کے لیے ایک وہ بائنڈنگ فیکٹر ہے کہ اگر یہ ٹوٹنے لگے کسی معاشرے میں، یعنی لوگ عہد کی پابندی ختم کرنا شروع کر دیں، تو معاشرہ کبھی بھی ایک جگہ پہ رہ نہیں سکتا۔ اگر آپ ہمارے پاکستان کے بھی آپ مسائل اس وقت دیکھیں اور ڈفرینٹ اداروں اور ڈفرینٹ لوگوں کے حالات دیکھیں، تو بنیادی طور پہ جو اصل میں مسئلے کا باعث چیز ہے وہ یہی عہد کی پابندی نہ کرنا ہے، یعنی ہر شخص جو ہے وہ اپنی جو امانت اسے دی گئی ہے وہ اسے اس کا پاس نہیں کر رہا، جو عہد جو اس نے باندھا تھا اس کا بھی پاس نہیں کر رہا۔ اس کو میں ذرا ایک اور چیز سے لنک کروں گا، جی 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 جی۔ یہ جو پچھلی آیت ہے جس میں امانت کی بات کی ہے اور یہ عہد، میرے نزدیک ان دونوں اس طرح لنکڈ ہے کہ جو سب سے بڑی امانت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ ہماری فطرت ہے، اور فطرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کو ودیت کیا ہے، تو اگر آپ دیکھیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جو شر کا کام ہوگا تو وہ بیسکلی اس فطرت کے اندر خیانت ہوگی جس پہ اللہ نے پیدا کیا، تو نتیجتاً ہم اپنی فطرت کو جب ہم مس کریں گے تو ہمارے اندر یہ خیانت بھی پیدا ہوگی اور عہد کی جو ہے پابندی سے بھی ہم لوگ بچ جائیں گے۔ اس لیے اس کو ایک امانت کے طور پہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اور ہمیں اس فطرت کی جو خیر کی جو
پہلو ہے اس کے اوپر قائم رہنا چاہیے. ہاں ایکسلنٹ. یعنی بنیادی طور پہ جو اصل چیز جہاں سے خرابی کا آغاز ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان اپنی فطرت کے اندر جو امانت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، یعنی جو میں بات صحیح سمجھا اگر آپ کی کہ یعنی جو وہ جو الہام کیا فجور و تقوی اس کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نالج دیا ہے یا اللہ کے وجود کے بارے میں، جب اس کے ساتھ اس امانت کا خیال نہیں ہم کرتے تو وہاں سے خرابی کا آغاز ہو جاتا ہے. جی بالکل. جیسے بات کریں اگر میں ٹیکس نہیں دے رہا تو میرے اندر یہ اصل میں چیز پیدا ہو گئی ہے کہ میں جو ہے وہ چوری کا مرتکب ہو رہا ہوں، کیونکہ مجھے اندر سے مجھے فطرت سے معلوم ہے کہ یہ غلط چیز ہے. جب کوئی بندہ ٹیکس نہیں دے رہا ہوتا ہے یا کوئی بندہ اوور اسپیڈنگ کر رہا ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کے کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے لا سے متعلق، تو اندر سے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس طرح ہم کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کوئی گانا سن رہے ہیں یا کوئی جس کی کاپی رائٹس نہیں ہم نے لیے ہوئے، وہ بظاہر ایک بہت چھوٹی چیز معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندر سے پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں یہ ٹھیک نہیں کر رہا. ہم سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ میرے خیال میں ان کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ اصل میں اللہ کے حکم کی پابندی ہے، کیونکہ ہم نے عہد کیا ہوا اس ریاست کے ساتھ اور اس کی فتنوں سے بھی خیانت کر رہے ہیں. بالکل. یہ بڑے اصل میں بہت چھوٹی چیزیں جو کئی دفعہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ انسان کر رہا، اتنی عام ہو جاتی ہیں، اتنا نارم بن جاتی ہیں. خاص طور پہ اکیڈیمکس میں بھی ہم لوگ سب میجورٹی یہاں پہ اکیڈیمکس میں، تو ہم پائریٹڈ سافٹ ویئر بھی ڈاؤن لوڈ کر لیتے تھے یا شاید ابھی بھی کرتے ہوں گے، یا مثال کے طور پہ کتابیں اس طرح کی ایسی ویب سائٹ سے مل جاتی ہیں جو کہ کاپی رائٹڈ نہیں ہوتی. تو یہ بڑی اہم چیز ہے واقعی. اس میں کوئی اور ساتھی بھی ایڈ کرنا چاہیں کچھ؟ ہم آگے چلتے ہیں. اگلی آیت یہ کہ والذین ہم بشہاداتہم قائمون، جو اپنی گواہی پر قائم رہتے ہیں. تو یہاں شہادت بھی وسیع معنوں میں ہے، یعنی جیسے امانت اور عہد وسیع معنوں میں استعمال ہوا تھا، شہادت بھی وسیع معنی میں ہے کہ ہر شخص چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی اس شہادت کے ادا کرنے کا ذمہ دار ہے جس کا بار اس نے اپنے سر لیا ہے. یعنی جو بھی شہادت اس نے، اس میں اگین ہم جب یہ چیز کی شہادت دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے شہادت کا، ہم اپنے اوپر لیتے ہیں. اور اس شہادت کبریٰ کے ادا کرنے کا بھی ذمہ دار ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مامور فرمایا ہے. یعنی ہر طرح کی شہادت جو ہے وہ اس گواہی پر قائم رہنا، جو گواہی آپ نے اپنے دل سے دی ہے یا اپنے ہوش و حواس میں دی ہے، اس پر قائم رہنا اور اس کا ذمہ داری اس کی اٹھانا، یہ سب اس کے معنی میں ہے گا. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عہد، امانتوں اور گواہی کا جو پاس رکھنے کا بے صبرے پن کے علاج سے کیا تعلق ہے. یعنی ہم اصلاً تو یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں یہاں سے شروع ہوئی تھیں کہ اصلاً جو ہے یہ بے صبرہ، بس انسان بے صبرہ، لیکن یہ چیزیں کرنے والے لوگ بے صبرے نہیں ہوتے. تو عہد، امانتوں اور گواہی کا پاس رکھنے کا بے صبرے پن کے علاج سے کیا تعلق ہے؟ کوئی ساتھی اس میں ایڈ کر سکیں تو. بابر بھائی بھی ہیں، باقی ساتھی بھی ہیں جو لوگ بھی اس میں ایڈ کرنا چاہیں. میرے نزدیک عہد توڑنے کا جو محرک بنتا ہے وہ یہ بے صبرا پانی ہوتا ہے، کیونکہ انسان بہت ہے وہ شارٹ سائٹڈ ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر اب بھی میں یہ فرض کریں کوئی بھی کانٹریکٹ ہے یا کوئی لا ہے ابھی یہ توڑ دوں گا تو مجھے وقتی طور پہ فائدہ پہنچ جائے گا، لیکن وہ یہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اصل میں اس کو اس عہد کو نبھانے میں ہی آخرت میں اس کی بھلائی ہے. فرض کریں کہ میں جیسے میں نے وہ کہا کہ ٹریفک کے لاء ہے، میں نے گھر پہنچنا ہے، جلدی پہنچنا ہے، تو میں اوور اسپیڈنگ کر کے پہنچ جاؤں گا بے صبری کی وجہ سے. لیکن اسی طرح پیسے ٹیکس بچا لیا، تھوڑے زیادہ پیسے کما لیے، تو یہ سب میرے نزدیک بے صبرے پن کا ہی مظاہرہ ہے، اور عہد کو توڑنے کا اصل محرک یہی بنتا ہے. بالکل ایکسیلنٹ، تھینک یو شان بھائی، ایکسیلنٹ. کوئی اور ساتھی اس میں ایڈ کرنا چاہیں عہد کے پہلو سے، امانتوں کے پہلو سے یا گواہی کے پہلو سے، کہ یہ کیسے بے صبرے پن کا علاج ہے اگر انسان ان کا پاس رکھے تو.
سعد اور عدنان بھائی تو مجھے پتہ ہے کہ باوجود اس وقت بول نہیں سکتے، لیکن انکل شمشاد موجود ہیں، بابر بھائی موجود ہیں۔ جی عامر بھائی، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی سن سکتے ہیں السلام بابر بھائی، وعلیکم السلام۔ جی میں سن آئی تھنک کافی کور ہو گیا ہے، تو میں اس میں کیا ایڈ کروں گا میں؟ اچھا صحیح ٹھیک۔ بابر بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میرے خیال۔ جی مجھے اس میں کوئی بہت زیادہ جو ہے نا وہ میں اس میں ایڈ نہیں کر پاؤں گا، لیکن جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ شاید یہی ہے کہ دیکھیے جو عہد جب ہم کرتے ہیں یا امانت اپنے پاس رکھتے ہیں تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑی سی نا بندے میں بعض اوقات پتہ نہیں شاید شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ ایک اس کو جو ہے نا وہ تھوڑی سی ٹریگر وہ فیل کرتا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ بے صبری سی آ جاتی ہے۔ تو اگر یعنی کہ اس کی انکلینیشن ہوتی ہے کہ مطلب جو عہد کر تو لیا ہے لیکن اس کو سنبھالنا، اس کو نبھانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ کر لیتا ہے تو مطلب یہ ایک اس کی کائنڈ آف ٹریننگ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، عہد کیا ہے تو اس کا پاس کرنا ہے، امانتیں دی گئی ہیں آپ کو تو اس کا اپنے خیال رکھنا ہے۔ تو میرا خیال سے نیچرل تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہوگا کہ وہ اس کو ٹریگر کرتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ کر دو تم۔ تو لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میرے خیال سے یہ کائنڈ آف ٹریننگ ہے انسان کی کہ نہیں، مطلب بھلے شیطان کی طرف سے وہ وسپر کرتا ہے آپ کے کام میں آ کے کہ کیا ہوا اگر امانتیں آپ کے پاس ہیں، کیا ہوا اگر آپ نے عہد کر لیا تو مطلب تھوڑا بہت توڑ بھی دو تو خیر ہے۔ تو اگر اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو یہ میرے خیال سے ایک طرح کی ٹریننگ ہے جو انسان کو صبر سکھاتی ہے کہ نہیں کرنا ہے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا ہے، تو امانت آ گئی اس کا خیال رکھنا ہے، جو عہد کر لیا اس کو پورا کرنا ہے۔ ایکسلنٹ، تھینک یو بابا بھائی، تھینک یو۔ جی بہت اہم بات ہے، تو وہ یہ خود بہت ہی ڈیٹیل سبجیکٹ ہے، امانت اور عہد کے جو پاسبان ہونا ہے۔ بالکل کہ اپنی جگہ خود مطلب مسلمان عہد نہیں توڑتا، بہت بڑی بات ہے۔ بالکل یعنی یہ اس لحاظ سے بڑا مطلب بہت آف کورس وسیع موضوع ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے پہلے بھی اس میں عرض کیا کہ مطلب اس میں تقریباً تمام نیکیوں کا ایک طرح سے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ کہہ لیں، وہ چیز ہے جو کہ سرچشمہ ہے تمام نیکیوں کا، کہ انسان جو ہے وہ اگر یہ دو چیزیں کر رہا ہے اور پورے شعور کے ساتھ کر رہا ہے اور ہر جگہ پہ کنسسٹنٹلی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر نیکی پہ قائم ہے، وہ ہر جگہ پہ وہ حقوق بھی ادا کرے گا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں، اس کو شہرت، دولت، عزت، اقتدار دیا ہے، تو اس کا اگر وہ پاس رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح نیکی پہ قائم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آف کورس بے صبر پن کا بھی علاج ہے، یعنی میرے پاس کوئی امانت ہے، مجھے اقتدار مل جاتی ہے تو وہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے، اقتدار کو آگے اس کی توسیع کے لیے یا اقتدار کو صحیح جگہ پہ رکھنے کے لیے اگر میں جلد بازی کا مظاہرہ کروں گا تو نتیجتاً جو اس کے نتائج نکلیں گے وہ ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح ہی اس کے بارے میں بے صبرا پن شو کرنے سے کیا کن کن چیزوں پہ اس کا اثر پڑے گا وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ ایک بات جو اس میں عام طور پہ بے صبر پن کا جو ویسے میں نے کہا کہ محرک بنتی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے باقی لوگ میرے سے آگے نکل جائیں گے اور میں پیچھے رہ جاؤں گا، یا میں اگر عہد کی پابندی کی تو میں اس طرح ترقی نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں نے رولز کو فالو کیا، یا میں ٹریفک میں ہوں میں پیچھے رہ جاؤں گا، یا میں نے اگر پیسے زیادہ نہ کمائے، ٹیکس دے دیا تو میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ تو اس بات کی تسلی کے لیے اللہ نے میں ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سورہ طلاق کی آیت ہے 2 اور 3۔ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈریں گے، انہیں کوئی مشکل پیش آئی تو اللہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کرے گا، انہیں وہاں سے رزق دے گا جدھر ان کا گمان بھی نہ جاتا ہو، اور جو اللہ پر بھروسہ کریں گے وہ ان کی دستگیری کے لیے کافی ہے، بے شک اللہ اپنے ارادے پورے کر کے رہتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ ایکسلنٹ۔ میرے خیال میں یہ بہت تسلی کے لیے اور آپ کی دلداری کے لیے بہت اچھی آیت ہے۔ اگر آپ کو کبھی ایسا فیل ہو کہ میں عہد کی پابندی کر رہا ہوں تو شاید ایسا نہ ہو کہ میں دنیا میں پیچھے رہ جاؤں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت پیاری خوبصورت آیت دی ہے، اس پہ بندے کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ہاں بہت عمدہ، بہت شکریہ ذیشان بھی، بڑی زبردست آیت، اور یہی اصل میں فیلنگ انسان کے ذہن میں آتی ہے کہ میں اگر ابھی یہ نہیں کروں گا تو شاید پیچھے رہ جاؤں گا، یعنی اگر میں نے کوئی غیر قانونی راستہ اختیار نہ کیا تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے، یا میں شاید
اگر میں کسی چیز کی اسٹرگل کر رہا ہوں تو وہ میں اسے اچیو نہیں کر سکوں گا ایٹسیکٹرا. بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اور اس وقت انسان کے ذہن میں اگر یہ آیت ہو اور اس پہ یقین بھی ہو تو میرا خیال ہے اس سے بڑی بات اور تسلی کوئی اور نہیں ہو سکتی. بے شک. تھینک یو فار شیئرنگ ذیشان بھائی. ویلکم سر. اب ہم اس میں آگے چلتے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے جب ابھی ترجمہ پڑھا تو اس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ شروع یہاں سے بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، اس میں مداومت اختیار کرتے ہیں نماز کی، اور آخر میں اسی چیز پہ یعنی اسی عمل پہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری بات کو ختم کیا. یعنی جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پہ ختم کی نماز پہ، لیکن اس دوسرے پہلو سے کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں. تو نہیں، اس کو اگر اس طرح دیکھیں تو تمام نیکیوں کا جو حصار ہے اصل میں اس کو اللہ تعالیٰ نے نماز کو تمام نیکیوں کا حصار بنا دیا. یعنی اس کے ارد گرد یعنی اگر یہ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمام نیکیاں اپنی جگہ پہ قائم رہیں گی. تو نماز ہی ان تمام نیکیوں کا منبع بھی اور وہی ان کی محافظ بھی ہے. یعنی اور وہ کس طرح سے اس پہ ہم ابھی آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ نماز اصل میں تمام نیکیوں کی محافظ ہے. گویا تمام دین و اخلاق کے لیے نماز کی حیثیت حصار کی ہے. جس نے اس حصار کو محفوظ رکھا وہ اپنے دین کو محفوظ رکھے گا، اور جس نے اس حصار کو توڑ دیا وہ اپنے سارے دین کو ضائع کر بیٹھے گا. تو یہ بہت اہم پہلو ہے اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سے بات شروع کی وہیں پہ بات ختم کی کہ نماز اصل میں وہ چیز ہے جس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا لفظ کیوں استعمال کیا. تو اس پہ جانے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ نماز کس طرح سے ان تمام نیکیوں کا منبع بنتی ہے. کیسے یعنی کس طرح نماز ہے جو کہ اصل میں تمام نیکیوں کو محفوظ رکھنے کا باعث بنتی ہے. کیونکہ نماز ہی وہ عبادت ہے جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے ظاہر اگر آپ خشیت سے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے 5 وقت اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی. اور اگر آپ اپنی باقی زندگی میں امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں اور عہد کی پابندیاں نہیں کر رہے تو آپ کی زندگی میں خشیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے، اور آپ کی نماز کیسے خشیت والی ہو سکتی ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جواب دہ ہوتے ہیں تو آپ اس بات پہ متنبع رہتے ہیں ہر وقت کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کی وجہ سے کہ میں نے اپنی زندگی میں باقی اعمال بھی اس کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی کرنا. بالکل بالکل ایکسلنٹ. یعنی نماز 5 وقت کی جو یاد دہانی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ آپ کے دل و دماغ میں ہو، اور آپ ہر ایکشن جو ہے وہ یہ سوچ کے کریں کہ ابھی میں کچھ دیر بعد ہی جا کے اس کے سامنے جواب دوں گا. جی بالکل بالکل ایگزیکٹلی. یعنی یہ ایک طرح سے نماز جو ہے وہ اللہ کی یاد بھی ہے اور اس دن کی بھی یاد ہے جس دن ہم اللہ کے سامنے اسی طرح کھڑے ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے تمام اعمال کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وہاں پہ بھی ہمیں جھکنے کا حکم دیا جائے گا. اور اگر ہم دنیا میں نہیں جھکے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دن بھی ہم جھک نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا کرے. تو اس میں نماز کی حفاظت سے کیا مراد ہے کہ ایک چیز ہے کہ نماز کو ان آفات و خطرات سے محفوظ رکھنا جو اس کی افادیت کو برباد کر دینے والے ہیں. یعنی آف کورس جیسے ذیشان بھائی نے بتایا کہ خشیت پیدا کرنے کے لیے اصل میں نماز درمیان میں اور آپ کی باقی زندگی اس کے ارد گرد موجود ہے. تو اگر آپ باقی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی خشیت کو قائم رکھیں ہوئے تو نماز کے اندر بھی خشیت پیدا ہوگی، اور نتیجتاً نماز کی خشیت سے اس کا اثر جو ہے باقی زندگی پہ بھی پڑے گا. تو 2 وے پروسیس اس لحاظ سے ہوگا. تو نماز پڑھی تو جائے لیکن اوقات کی پابندی یا جماعت کی حاضری کا اہتمام نہ رکھا جائے تو یہ بھی نماز کی حفاظت کے خلاف ایک بات. اور اسی طرح نماز کے ساتھ ایسے افعال کا ارتکاب کیا جائے جو اس کے مقاصد کے منافی ہوں. تو یعنی اس کے بارے میں ہم نے پچھلے ایک دفعہ سیشن میں جہاں سے یہ آیات شروع ہوئی تھیں ان میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. اور اس دن میں نے نماز کی حقیقت کے نام سے کتابچہ بھی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا. تو وہ بھی ایک دفعہ اگر وقت ملے، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو وہ ضرور پڑھ لیجیے گا. تو وہ بھی اس میں آپ کو مزید ایکسپلینیشن مل جائے گی. آخر میں
اولئک فی جنت مکرمون، یعنی اب یہ نتیجہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سب جو لوگ کریں گے وہ بے صبر پن سے بچیں گے، بے صبر پن سے بچیں گے اس طریقے سے، تو اللہ تعالیٰ نتیجتاً ان کو بہشت کے باغوں میں بڑی عزت کے ساتھ رکھے گا کہ یہی ہیں جو بہشت کے باغوں میں ہوں گے بڑی عزت کے ساتھ۔ تو قریش کے مغروروں کو تنبیہ کی، یعنی قریش جو تھے وہ اصل میں یعنی اپنی موروثی جو سیادت تھی، یعنی جس طریقے سے یعنی وہ اپنے مکہ کے اندر موجود تھے، مکہ کی تولیت ان کے پاس تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک خاص طرح کا اقتدار بھی وہاں موجود تھا، غلبہ بھی تھا وہاں پہ، اس سیادت کی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے منظور نظر وہی ہیں بس۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اصل میں وہ نہیں، یعنی یہ اصل میں وراثت میں منتقل ہونے والی کوئی چیز نہیں ہے جنت جو ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں انبیاء کی اولادوں میں سے ہوں جیسے بنی اسرائیل سمجھتے تھے تو مجھے جنت مل جائے گی، اگر میرا تعلق کسی نیک شخصیت کے ساتھ ہے تو مجھے جنت مل جائے گی، یا اگر میں نعوذ باللہ اللہ کی ذات میں شرک کرنے کے بعد یہ سمجھوں کہ جو اس کی محبوب ہستیاں ہیں یا فرشتے جن کو ان کی بیٹیاں مانا جاتا تھا یہ سب کے سب مجھے بخشوا لیں گے، تو اصل میں یہ چیز بالکل بھی غلط ہے، بلکہ اس کا تعلق آدمی کے کردار و اعمال سے ہے۔ تو جو لوگ وہ کردار اپنائیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ جنت میں جائیں گے، اور اس کردار کی ایک تصویر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اس میں بیان کر دی ہے۔ تو یہاں پہ آج ہمارا یہ سیشن ختم ہوتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔